دعوت اسلام سنی دعوت اسلام جناب سید محمد محمد اس طرف آئی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله المولانا العظيم. منبر پر تشریف فرما رفیقان دعوت ومداحین مصطفیٰ، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میری آواز کو دور و دراز سننے والوں سننے والیوں، السلام علیکم. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، پورا مجمع ایک آواز ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبت کی نظریں پیش کرے. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اس درود کو پڑھ لے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود پڑھنے والے کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے اس درود کو پڑھ لیا. تقریباً کم و بیش 3 سال 70 فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ برسوں سے معمول رہا ہے کہ جب اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمان اس سال کے آغاز کو اس طریقے سے کرتا ہے کہ اللہ کا بھی ذکر کرتا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتا ہے، محبوب کے محبوبین ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا بھی ذکر کرتا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی اہل بیت فاطمہ حضرات حسنین کریمین کا بھی ذکر کرتا ہے. گزشتہ کل غالباً آپ نے توحید کے حوالے سے یا کسی اور موضوع پر مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد الیاس اشرفی سلمہ سے
کچھ سنا ہوگا، اور آج انشاءاللہ رب العزت قرآن مقدس کی جس آئے پاک کے جز کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ اس آئے کریمہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت جل شانہ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر قائم رہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جب بھی کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سیدھے اسے امام صاحب کے پاس یا عالم دین کے پاس لے جاتے ہیں، اور عالم دین توبہ کرانے کے بعد سب سے پہلے اسے یہ کہتا ہے کہ بھائی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ اور جب وہ بندہ مومن لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ یقیناً ایمان صرف اللہ اور رسول پر نہیں لانا ہے، بلکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان تمام چیزوں کو ماننا ایمان ہے۔ لیکن دیکھیے ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ جب ایک ذات مرکز اور محور بن جاتی ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان صرف ان دو کا نام لے کر کے کل کو اس میں سمیٹ لیتا ہے۔ ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اسے بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام پیغمبروں کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ صرف وہ یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتا اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس اس دو جملوں کو کہنے کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر پورے قرآن کا نچوڑ نکالا جائے تو یہی دو جملے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن مقدس میں ہے اور محمد رسول اللہ بھی قرآن مقدس میں ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا، پہلے ایک دور تھا کہ جب انسان کو کوئی چیز خریدنا ہوتا، انسان کو کوئی مارکیٹنگ کرنا ہوتا تو اسے فروٹ خریدنے کے لیے فروٹ مارکیٹ میں جانا پڑتا، اسے سبزی خریدنے کے لیے ویجیٹیرین مارکیٹ میں جانا پڑتا، اسے گوشت خریدنے کے لیے میٹ مارکیٹ میں جانا پڑتا، اسے مچھلی خریدنے کے لیے فش مارکیٹ میں جانا پڑتا، اسے کپڑا خریدنے کے لیے کلاتھ مارکیٹ میں جانا پڑتا، اسے بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے بیبی سوٹس اور ان تمام چیزوں کو خریدنے کے لیے جو بچوں کی دکانیں ہوتی ہیں ان میں جانا پڑتا، جوتا خریدنے کے لیے الگ دکان، چپل خریدنے کے لیے الگ دکان، اور دنیا کی جتنی بھی دوسری اشیاء ہے انہیں خریدنے کے لیے الگ الگ دکانوں کا سسٹم ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یورپ اور امریکہ کی طرف اگر آپ چلے جائیں، مڈل ایسٹ کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہاں کا کلچر، وہاں کا جو رہن سہن ہے وہ ہندوستان کے رہن سہن سے بہت الگ ہے۔ وہاں اس وقت کیفیت یہ ہو گئی ہے، وہاں سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ اب ایک انسان اگر گھر سے مائنڈ بنا کر کے نکلتا ہے کہ مجھے دودھ بھی خریدنا ہے، سبزی بھی خریدنا ہے، پھل فروٹ بھی خریدنا ہے، کوٹ اور پتلون بھی خریدنا ہے، مجھے بچوں کے ڈریس بھی خریدنا ہے، مجھے چائے بھی لینا ہے، مجھے دودھ بھی لینا ہے، مجھے شکر بھی لینا ہے، مجھے بادام اور پستہ بھی لینا ہے، یہ تمام چیزوں کا تصور لے کر کے جب ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اب اسے 10 مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے 10 دکانوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے 10 قسم کے الگ الگ جو ہے بزنس شاپنگ سینٹرز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ایک مال بنا دیا گیا ہے، آج ایک بہت بڑی شاپنگ سینٹر بنا دی گئی ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر 100 چیزیں چاہیے، ایک انسان کو اگر 150 چیزیں چاہیے
یہ کہوں کہ ایک انسان کو اگر ہزاروں چیزیں خریدنی ہے تو آپ اسے 1000 جگہ پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ایک مال بنا دیا گیا ہے اور وہ بندہ اس مال کے اندر جیسے ہی داخل ہو جاتا ہے اسے وہاں فروٹ بھی ملتا نظر آ رہا ہے، اسے وہاں گوشت بھی ملتا نظر آ رہا ہے، اسے وہاں سبزی بھی ملتی نظر آ رہی ہے، اسے وہاں کپڑے بھی ملتے نظر آ رہے ہیں، اسے وہاں کتابیں بھی ملتی نظر آ رہی ہے، اسے وہاں چاکلیٹ بھی ملتے نظر آ رہے ہیں، ہر وہ سامان جو اس کی ضرورت نہ تھا اس کو تمام سامان ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی دکانوں کی ضرورت نہیں رہ گئی انسانوں کے پاس، اب یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں زیادہ چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان کے پاس ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے، انسان کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ 10 مارکیٹ میں گھومے، وہ 20 دکانوں میں گھومے، وہ تو آسانی پسند کرتا ہے، وہ تو بس ایک بڑے شاپنگ مال میں چلا گیا اور ہزاروں آئٹم وہاں سے خرید کر کے ایک بڑی ساری ٹرالی کے اندر بھر کر کے اپنی کار میں ڈال کر کے بس اپنے گھر میں آتا نظر آ رہا ہے، اس کا ٹائم بھی بچ رہا ہے، اس کے ذہن کی جو ہے وہ اس کے ذہن کو بہت زیادہ اسے گھومنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیفیت یہ ہے کہ وہ انسان اپنے وقت کی جو ہے بچت کر رہا ہے، اسے بہت زیادہ تکلیف نہیں جھیلنی پڑ رہی ہے، اسے دھوپ میں بھٹکنا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا نہیں پڑ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک شاپنگ مال جب بن جاتا ہے تو دوسری تمام چھوٹی دکانیں بند کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے جب ایک انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنتا ہے، تو اب اسے 10 جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے غریب نواز کے آستانے سے جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اسے خواجہ غریب نواز کے غوث الاعظم دستگیر کے آستانے پر، صحابہ کے در کرم پر اور انبیاء کرام کے در کرم پر جانے کی اب اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف یہ کہتے محمد رسول اللہ، میں محمد کا رسول مانتا ہوں، اللہ اکبر! اس رسول ماننے میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ جس طریقے سے 10 دکان میں بھٹکنے سے آدمی بچ جاتا ہے، اسی طریقے سے محمد کے دامن کو تھام لینے کے بعد آدمی در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے کلمے میں صرف 2 ہی جملے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور آگے ذرا بلند آواز سے بولو۔ ممکن ہے آپ کی یہ بلند آواز دیکھ کر ان نوجوانوں کے اندر کچھ غیرت بیدار ہو جائے اور وہ آ کر کے جگہوں پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دین سیکھنا اور دین کے علم کو حاصل کرنا، اس کا ٹھیکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے لے لیا ہے، اور یہ جتنے نوجوان یہاں آس پاس پڑوس میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا کلمہ بھی کوئی اور۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یعنی اب جس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت جل شانہ نے بھی انسان کو 2 شارٹ راستے عطا کر دیے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے، مسلمان بننا ہے، تو اب بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی 6666 آیتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں حدیث کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، 1 عالم 2 عالم یا 10 20 مبلغ کے پاس پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کے ایمان کو قبول کر لے گا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اللہ سے محبت کا نام ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان نماز پڑھنے کا نام ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان جو ہے وہ زکات دینے کا نام ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان حج کرنے کا نام ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی اور امامہ پہن لینے کا نام ایمان ہے، لیکن نہیں، آج میں آپ کو بتاؤں ایمان کس شے کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی
بھی شک اس وقت تک کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ جب تک کہ وہ مجھ محمد سے محبت نہ ہو۔ محبت نام ایمان نام محبت رسول کا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے حضور اپنی جان کے بعد میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں، اپنے جان کے بعد میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ صحیح سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا لینے کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر اب کیا کیفیت ہے، اب کیا سچویشن ہے، اب کیا حال ہے؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی انسان ہو اگر اسے اپنی ماں سب سے زیادہ عزیز ہے ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس کا باپ اسے سب سے زیادہ عزیز ہے ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس کی بیوی اسے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس کے رشتے دار اسے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس کی اولاد اسے سب سے زیادہ عزیز ہے ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، اس کی جان اسے سب سے زیادہ عزیز ہے تو ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے گا تب وہ کامل مومن ہوگا اور تب وہ ایمان والا ہوگا۔ یاد رکھیں ایمان کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی پر جان دینے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں دوستو ایمان کا دعویٰ اس وقت تک کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلیل نہ پیش کی جائے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ اپنے دل سے پوچھو، آپ کے دل سے پوچھو کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ اے دل تو بتا تجھے ماں سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے باپ سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے خاندان سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے روپیے اور پیسوں سے سب سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے بینک بیلنس سے اور پراپرٹی سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ تجھے اپنے پڑوسی سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے؟ اگر دل کہے سب سے زیادہ میں رسول بھی چاہتا ہوں تو مبارک ہے تمہارے لیے تم کامل ایمان والے۔ لیکن اگر دل میں یہ کیفیت نہیں ہے، یہ سچویشن نہیں ہے، اور دل کی حالت یہ ہے کہ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر ہم اپنی ماں کو فوقیت دے رہے ہیں، باپ کو فوقیت دے رہے ہیں، بچوں کو فوقیت دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے، بلکہ ابھی ہمارے ایمان میں نقص ہے اور ابھی ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں صحابہ صرف حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، عشق رسول کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، ان کے حالات یہ ہوتے تھے کہ جب انہیں اللہ کے رسول پکارتے تھے وہ کسی بھی حالت میں رہے اسی وقت رسول کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور جب رسول کسی بات کا حکم دے دیتے ہماری طرح نہیں ہے کہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ علم دین حاصل کرو، کتنے ایسے چلتے لوگ ہیں جو بھی آ کر اس محفل میں بیٹھ جائیں۔ اس لیے کہ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ زبان سے تو دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
उस रसूल ने कहा दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कम करो, हम इसे करने के लिए तैयार नहीं है। उस रसूल ने कहा अपने माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन हम अपने माँ बाप को गालियां देते नजर आ रहे हैं। याद रखें, ईमान इस तरीके का नहीं होता। आओ मैं सहाबा इकराम की जिंदगियों से चंद मिसालें मैं आपको पेश करूं। अरे वो रसूल की जात से भी मोहब्बत करते थे, रसूल की बात से भी मोहब्बत करते थे, हुजूर के इरशादात से भी मोहब्बत करते थे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात का हुक्म उन्हें दे देते, ना वो दाएं देखते ना बाएं देखते, ना आगे देखते ना पीछे देखते। अरे जो रसूल ने किया वो करने लगते, जो रसूल ने कहा वो कहने लगते। आप जानते हो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब रोका गया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, मदीने से एहराम बांध कर हुजूर आए थे हुदैबिया में। 25 किलोमीटर या 28 किलोमीटर है मक्के से, हरम पाक से, हरम मक्का से, लेकिन रोक दिया गया। कई सहाबा से, बाद रिवायतों में 1400 सहाबा का जिक्र मिलता है। वो वाक़या भी वहीं का है हुदैबिया का कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पंजाब रहमत से जो है वो 5 दरिया पंजाब जारी हो गई। सुभान अल्लाह। लेकिन जानते हो उस वक्त क्या हुआ था? जब मक्के के मुशरिकीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से मना किया। आप जानते हैं कि उम्रा करने के लिए एहराम जरूरी होता है, और एहराम के लिए वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो उम्रा कर चुके हैं या हज कर चुके हैं। वो जो मिकात होती है उसके अंदर दाखिल होने के लिए इंसान बगैर एहराम के उसमें दाखिल नहीं हो सकता। अगर बगैर एहराम के वो उम्रा की नीयत से या हज की नीयत से मिकात के अंदर अगर वो दाखिल हो गया तो उस पर दम वाजिब हो जाता है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवाने सहाबा एहराम बांध कर दाखिल हुए हैं और मिकात के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन जब हरम की हुदूद में जाने की बात आ रही है, हुदैबिया ने कहा, हुदैबिया में काफिरों ने, मुशरिकीन ने, मक्के के कुफार ने उन्हें रोक दिया। कहा नहीं ऐ मोहम्मद, हम आपको उम्रे की इजाजत नहीं देते, आप उम्रा नहीं कर सकते। हुजूर के साथ सहाबा ने एहराम पहना हुआ था। मेरे आका ने सहाबा को हुक्म दिया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अपने एहराम को उतार दो और एक जानवर दम का पेश करके हम मदीने की तरफ पलट पड़े। मेरे आका सहाबा को हुक्म दे रहे हैं, लेकिन सहाबा इकराम है कि हुजूर को देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। अबू बकर समझ गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के करीब गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने, आप उन्हें कुछ कहोगे तो मुमकिन है इनके समझ में आए या ना आए। हुजूर आप पहले खुद एहराम उतारें और अपने हाथ से आप एक जानवर ज़बह करें, आपका देखा देखी ये सब करने लगेंगे। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एहराम उतारा और बगैर उम्रा किए हुए ही एक जानवर दम दे करके मेरे आका जब पलटे तो सहाबा ने हुजूर की इत्तबा करते हुए तमाम के तमाम सहाबा एहराम उतार देते हैं और दम दे करके पलट जाते हैं। गोया जो चीज वो हुजूर को करता देखते वो करने लगते। इसी तरीके से सौम विसाल का मामला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ऐसे रोजे रखते कि न दिन में कुछ खाते, न रात में कुछ खाते, न सुबह कुछ खाते, न शाम में कुछ खाते। आज हम जो रोजा रखते हैं हमारे रोजे बड़े अलग हैं, हमारे रोजों की सिचुएशन और हमारे रोजों की जो कैफियत है वो बड़ी अलग है। हम तो रात में सहरी में भी पेट भर करके खाते हैं और जब अफ्तार का वक्त आता है तब भी जमात छूट जाती है, मगरिब की नमाज हो जाती है, इसके बाद भी हम खाते रहते हैं। और कैफियत ये होती है कि कभी कभी इतना खा लेते हैं कि तरावी की नमाज में खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये हमारे खाने की कैफियत है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने हुजूर कभी कभी सौम विसाल रखा करते और सौम विसाल की कैफियत ये होती कि मेरे आका न सहरी में एक दाना खाते, न एक कतरा पानी का पीते, न इफ्तार के वक्त एक दाना खाते, न एक कतरा पानी का पीते,
کبھی 2 دن، کبھی 4 دن، کبھی 7 دن، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ کبھی کبھی میرے آقا 40 دن تک کے بغیر کھائے پیے رہ جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آج وہ لوگ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کی بات کرتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو حضور کا بھائی کہتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہونے کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا بتاؤ کیا تم 40 دن تک کے بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہو؟ ارے کیفیت یہ ہوگا کہ 3 یا 4 دن کے اندر ہی تمہارا جنازہ ہو جائے گا۔ اپنے نبی کو اپنی طرح کہتے ہو معاذ اللہ۔ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اس روایت میں سیدہ خدیجہ بھی خود شامل ہے۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب غار حرا میں، حضور کی خانقاہ کون سی ہے معلوم ہے آپ؟ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ مکے میں، جس کا نام ہے جبل نور۔ اس جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرا، وہ میرے آقا کی خانقاہ ہے، سبحان اللہ، جہاں حضور بیٹھ کر کے مجاہدات کیا کرتے، جہاں قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے۔ سیدہ خدیجہ حضور کو ٹفن پیک کر کے دیتے کہ جب حضور کو بھوک لگے گی تو میرے آقا کھانا کھا لیں۔ کبھی کبھی حضور 1 ہفتے تک نیچے نہیں آتے، 2 ہفتے تک نیچے نہیں آتے، بالکل پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے، اور اوپر ضرور جائیے گا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میرے آقا نے عبادت کے لیے کیسی جگہ چنی۔ حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کبھی کیفیت یہ ہوتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب میں دوسرا ٹفن لے کر پہنچی تو میں یہ دیکھتی کہ جو پہلا کھانا میں نے حضور کو پیک کر کے دیا تھا وہ ویسے ہی ابھی بھی موجود ہے۔ میرے آقا نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ کیفیت تھی میرے آقا کی جب حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے، مجاہدات فرمایا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح و تحلیل اور پاکی بیان کیا کرتے تھے، مجاہدات اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ آقا کہہ رہے ہیں ہم کرنے کو تیار نہیں ہے، آقا فرما رہے ہیں ہم کرنے کو تیار نہیں ہے، آقا حکم دے رہے ہیں ہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن صحابہ ایسے عاشق نہیں تھے، ان کا عشق ہماری اور تمہاری طرح کھوکھلا نہیں تھا، وہ ایسے عاشق تھے کہ صحابہ جو اللہ کے رسول جو کہتے وہ تو کرتے ہی تھے، بلکہ حضور کو اگر کچھ کرتا دیکھتے تو حضور کی اتباع میں خود بھی کرنا شروع کر۔ صحابہ نے دیکھا حضور صوم وصال رکھ رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ صبح کچھ کھا رہے ہیں نہ افطار کے وقت کچھ کھا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ حضور کی اتباع ہم پر لازم ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اتباع کر لی یقیناً اس نے خدا کی اتباع کا۔ حضور کی اتباع ہم پر ضروری ہے، حضور کی فرما برداری ہم پر ضروری ہے، حضور کی پیروی ہم پر ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا کیا؟ صحابہ نے حضور کے دیکھا دیکھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، روزے رکھنا شروع کر دیے، اور آپ اور ہماری طرح روزے نہیں، حضور کی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ سحری میں بھی کچھ نہیں کھاتے اور افطار میں بھی کچھ نہیں کھاتے، نہ کچھ پیتے۔ آج کے انشن والوں پر تو مجھے تعجب ہوتا ہے، کبھی کوئی انشن پہ بیٹھا ہے کبھی کوئی انشن پہ بیٹھا ہے، اور انشن پہ ڈرگس بھی کھا رہے ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، انجیکشن بھی لے رہے ہیں، پھر بھی انشن چالو۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، کئی لوگ ایسے اپواس رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانا ہمارے لیے ان اپواس میں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کس قسم کا اپواس ہوگا تو ہم مسلمان زندگی بھر ایسے روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری طرح روزہ رکھ کر بتاؤ تب سمجھ میں آئے کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ انشن رکھے جا رہے ہیں۔
اور پردے کے پیچھے سب کچھ چل رہا ہے. چائے بھی چل رہی ہے, کافی بھی چل رہا ہے, کیلے بھی کھا رہے ہیں اور فروٹ بھی کھا رہے ہیں, ایپل بھی چل رہا ہے اور پپیتے بھی چل رہے ہیں. اس قسم کے انشن ہو رہے ہیں. جی سنیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ صوم وصال ایسا تھا کہ سحری میں بھی کچھ نہیں کھا رہے اور افطار میں بھی کچھ نہیں کھا رہے, سحری میں بھی کچھ نہیں پی رہے اور افطار میں بھی کچھ نہیں پی رہے. اب صحابہ تو صحابہ تھے نا, نبی کی طاقت کبھی غیر نبی میں آ ہی نہیں سکتی. کہہ دو سبحان اللہ. سننا والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, ذرا اور بلند آواز سے بولو. نبی کی طاقت کسی غیر نبی میں آ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر مرد کو 100 مردوں کے برابر طاقت دے گا اور تنہا مجھ محمد کو 4000 مردوں کے برابر اللہ طاقت دے گا. یہ میرے آقا کی طاقت کا اندازہ عالم ہے. اور جب رکانہ پہلوان کو حضور نے پچھاڑا تھا 3 مرتبہ, اس وقت بھی میرے آقا نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے میرے اندر 40 مردوں کی طاقت عطا کی. اور جو نبوت کی طاقت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے, وہ کسی غیر نبی میں آ ہی نہیں سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی طاقت سے صوم وصال رکھا کرتے تھے. لیکن صحابہ نے جب صوم وصال رکھنا شروع کر دیا, 1 دن گئے, 2 دن گئے, ان کے چہرے مرجھانے لگے, ان کی شکلیں پیلی پڑنے لگی, ان کو جو ہے بے ہوشی طاری ہونے لگی, ان کی طبیعت خراب ہونے لگی, وہ بیمار ہونے لگے, ان پر غشی طاری ہونے لگی. اور کیفیت یہ ہو گئی صحابہ اکرام کی کہ کبھی وہ مسجد کی حاضری سے جو ہے وہ رکتے نظر آ رہے ہیں. کئی صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ نماز میں حضور کے پیچھے کھڑے ہیں تو گش کھا کر کے نماز ہی میں گرتے نظر آ رہے ہیں. کئی صحابہ کی کیفیت یہ ہے اللہ اکبر کہ گھر میں بیڈ ریسٹ ہو گئے ہیں, گھر میں بستر پکڑ دیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم پڑا کہ صحابہ کو یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہے ہیں, کوئی بیمار ہو رہا ہے, کوئی نماز کی حالت میں گر رہا ہے, کوئی سجدے میں جا رہا ہے تو اٹھنے کے لیے اس کی طاقت نہیں ہے. میرے آقا نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کروایا اور میرے آقا نے پوچھا, اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کیا بات ہے, کیا کیفیت ہے کہ تم بیمار لگ رہے ہو, تمہارے چہرے مرجھا رہے ہیں, تمہارے چہروں پر افسردگی طاری ہے. اللہ اکبر. صحابہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کی اتباع ہم پر ضروری ہے, آپ کی اطاعت ہم پر ضروری ہے, ہم آپ کو فالو کرتے ہیں, ہم آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں. لہذا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھتے ہیں, صبح بھی روزے رکھتے ہیں, شام بھی روزہ رکھتے ہیں, اور آپ کے روزوں کی کیفیت یہ ہے کہ دن میں بھی آپ کا روزہ چل رہا ہے, رات میں بھی آپ کا روزہ چل رہا ہے, صبح بھی آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے, شام کو بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے, نہ سحری کرتے ہو نہ افطار کرتے ہو. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم آپ کی اتباع کریں, اس لیے کہ آپ کی اتباع ہم پر ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس بات کو سنا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا, ایکم مثلی, تم میں کون ہے جو محمد کی طرح ہے, تم میں کون ہے جو محمد کی طرح ہے. اللہ اکبر. ابو بکر بھی موجود ہے, عمر فاروق اعظم بھی موجود ہے, عثمان غنی بھی موجود ہے, مولا علی بھی موجود ہے, ابو ہریرہ بھی موجود ہے, ابو ذر غفاری بھی موجود ہے, سلمان فارسی بھی موجود ہے, سہیل رومی بھی موجود ہے, صہیب بھی موجود ہے, خبیب بھی موجود ہے, خباب بھی موجود ہے, دلال بھی موجود ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک عظیم جماعت ہے جو بارگاہ رسالت میں موجود ہوگی. لیکن قربان جائیے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم آپ کی طرح ہے, اس لیے کہ آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں, ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں, آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, آپ کے بھی 2 پیر ہیں, ہمارے بھی 2 پیر ہیں, آپ بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہو, ہم بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں, آپ بھی بیوی بچے والے ہو, ہم بھی بیوی بچے والے ہیں, آپ بھی زمین پر چلتے ہو, ہم بھی زمین پر چلتے ہیں. نہیں, صحابہ نے یہ نہیں کہا, اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے یہ رسول وہ رسول ہے جو زمین پر بھی چلتا ہے اور سدرات کی بلندیوں پر
ہماری آنکھوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان آنکھوں کا عالم یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو صرف آگے دیکھتے ہیں، لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم نماز میں خشوع و خضوع قائم کرو، اس لیے کہ جیسے میں تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن حضور کی آنکھیں بے مثال ہے، حضور ہاتھ تو رکھتے ہیں لیکن حضور کا دست کرم بے مثال ہے، حضور پیر تو رکھتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک بے مثال ہے۔ صحابہ جانتے تھے، لیکن کسی صحابی کے اندر یہ جرأت نہیں، کسی صحابی کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو یہ کہے کہ حضور ہم آپ کی طرح ہے یا آپ ہماری طرح ہے، آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں۔ یاد رکھے، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے، پورا قرآن چھان ڈالے، کسی بھی جگہ پر کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنی طرح بشر کہا ہی نہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں ان لوگوں کو جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس آیت کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور بھی ہماری طرح عام انسان تھے معاذ اللہ۔ بلکہ میں نے ایک ترجمہ پڑھا محسن کاکوروی کا، تو میری تو عقل دنگ رہ گئی اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد کہ جس کے دل میں اللہ کے رسول کا بغض ہو اور جس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت بھر کر جائے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم کے ترجمے میں وہ لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک تمہاری طرح معمولی بشر نہیں، بلکہ لفظ کا استعمال کیا، بولیے زور سے بولے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ جو حضور کو معمولی سمجھے کیا وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کا بھی ہے، تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پر ان کا گزر، تو ہی ذرا انصاف کر، یہ بھی بشر ہے۔ میرے آقا کی بشریت نورانی تھی، میرے آقا کی بشریت ایسی تھی کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ اکرام نے اسی لیے یہ نہیں کہا کہ حضور میں آپ کی طرح بشر ہوں، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے قل انما انا بشر مثلکم میں اللہ نے حضور سے کہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی صحابی نے حضور کو اپنی طرح بشر کبھی نہیں کہا۔ اور میرے پیارے آقا کی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لے، جب بھی حضور کو اپنی طرح بشر کسی نے کہا ہے تو وہ مکے کے کافروں نے اور مشرکین نے کہا۔ حضور کو اپنی طرح بشر کہنا یہ مکے کے کافروں کا طریقہ، یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ اور صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ میرے آقا نے جب صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ صوم وصال کیوں رکھتے ہو، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح، تو صحابہ چپ ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قربان جائے امام عشق و محبت مجدد ملت حاضرہ امام اہل سنت سرکار امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرساب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان ہے انسان۔ یاد رکھیں یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے جیسا انسان ماننے والا بھی کافر، زور سے بولے کیا ہے، زور سے، حضور کو اپنی طرح انسان ماننے والا بھی کافر اور حضور کے انسان ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر۔ اعلیٰ حضرت سے بیچ کی رہا تھا محمد بشر ہے تو کیسے بشر ہے، محمد بشر ہے تو کیسے بشر ہے، مگر اتنا سن لو، مگر اتنا سن لو، وہ خیر البشر ہے، وہ خیر البشر ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔
تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، لیکن کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور میں آپ کی طرح ہوں، حضور میں آپ کی طرح ہوں، حضور میں آپ کی طرح ہوں۔ تمام صحابہ خاموش ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری طرح؟ اس لیے کہ مجھے میرا خدا کھلاتا ہے، مجھے میرا خدا کھلاتا ہے، لہذا تم سحری بھی کرو اور افطار بھی کرو اور اس معاملے میں میری اتباع کو چھوڑ دو۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں کہ حضور کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا، حضور کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آؤ قرآن مقدس کی ایک آیت پاک کے ذریعے سے اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے واقعہ معراج کا ذکر کیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ وہ جلوہ قریب ہوا، وہ جلوہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ تیر اور کمان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو 2 ہاتھ لکھا، 2 ہاتھ۔ اب اس آیت کریمہ پہ تھوڑا سا غور کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ بڑی بیزی ہے، یہاں آتے جاتے لوگ چلتے رہیں گے، لیکن الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر آنے جانے والوں کا کوئی اثر پڑ ہی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ حضور کے قول میں، حضور کی باتوں میں الحمدللہ آپ اتنے گم ہو چکے ہیں کہ آپ یہاں سے مدینے پہنچ چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج کی رات اللہ سے قریب ہوئے، کچھ نادان کہتے ہیں کہ جبریل قریب ہوئے۔ آج واقعی معراج سنانا مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی معراج کی رات کے حوالے سے یا معراج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ صرف ایک نقطہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے قرآن مقدس سے، سورہ والنجم میں اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ فرماتا ہے وہ جلوہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ تیر اور کمان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے برابر یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی او ادنا، یا اس سے بھی کم۔ اب آپ دیکھیں اللہ سے رسول قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے رسول قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ مثال دے رہا ہے تیر کمان، اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی تھی۔ عربی میں میجرمنٹ کے لیے، عربی میں پیمائش کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے وہاں ٹیپ ہوتا ہے، ہمارے وہاں فل پٹ ہوتی ہے، انچ ہے، سینٹی میٹر ہے، میٹر ہے، بہت ساری پیمائش کے ہمارے پاس آلے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان میں پیمائش کے آلوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریب کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا قریب ہوئے کہ تیر اور کمان۔ اب اس کی طرف آپ کو تھوڑی دیر غور کریں، تیر اور کمان کیوں کہا؟ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ایک مرتبہ کہہ دے اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ تیر اور کمان یا اس سے بھی کم، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ جب اس آیت پاک کو آپ سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو سمجھیں گے تو دل محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا۔ عرب میں آپ کی خانہ جنگیاں بہت ہوا کرتی ہیں، اور اللہ رحم و کرم فرمائے وہ سلسلہ صرف عرب تک نہیں تھا بلکہ عجم میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ آج بھی پڑوس پڑوس کے اتنے جھگڑے ہیں کہ دادا لڑتے تھے اور پوتا بھی آج لڑ رہا ہے۔ غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی اگر اپنے گاؤں وغیرہ پہ آپ چلے جائیں تو گاؤں میں بھی خاندانی لڑائیاں بڑی جو ہے خطرناک ہوتی ہے۔ ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا دشمن، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ایک برادری دوسرے برادری کی دشمن، بڑے عجیب سچویشن نظر آ رہے ہیں۔
ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی عرب کے اندر قبائل لڑا کرتے تھے اور اتنی خطرناک جھگڑے ہوتے تھے، اتنی خطرناک لڑائیاں ہوتی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور بات کیا ہوتی تھی معلوم؟ بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے. کبھی کوئی چل رہا ہے، اس کی چادر لٹک رہی ہے، کسی کا پیر اس کی چادر پر پڑ گیا تو یہ دونوں میں دشمنی ہو گئی اور پھر لڑائی اتنی بڑی کہ ایک دوسرے کا مرڈر کر دیا. دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے خاندانوں کو تباہ کر دیا. ان کے جو رشتے دار تھے وہ لڑنے لگے اور پھر یہ لڑائیاں 100 200 300 سال جاری ہوئی. یہ کیفیت ہوتی. بادشاہوں میں جھگڑے ہوتے. ہندوستان کا کلچر بھی یہی ہے. آپ جانتے ہو مغل بھی جب آئے تو انہوں نے اپنی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھی جنگیں کی، لڑائیاں ہوا کرتی تھی عرب میں، اور بڑی بھیانک اور بڑی بھینکر اور بڑی خطرناک لڑائیاں ہوا کرتی تھی. اور کبھی کبھی تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لڑنے والوں سے جب پوچھا جاتا نا کیوں لڑ رہے تو لڑنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. بس اتنا معلوم ہے کہ ہمارے دادا بھی لڑتے تھے، ہم بھی لڑ رہے ہیں. انہیں وجہ ہی نہیں معلوم ہے کہ لڑائی کی وجہ کیا. بلکہ میں ابھی گزشتہ شب احمد آباد میں تھا. احمد آباد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ ابھی جب امریکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ایک فلم بنائی گئی، کسی یہودی نے بنایا، تو اس وقت آپ جانتے ہیں پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگی اور ہر طرف حکومتیں پلٹی گئی، ہر طرف امریکن ایمبیسیز میں آگ لگائی گئی. اس وقت ہر جگہ ایک عجیب ماحول تھا. مجھے معلوم نہیں کہ کرلا کے کیا حالات تھے، لیکن ہر جگہ لوگ غم و غصے میں تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کی روح تڑپ رہی تھی. تو احمد آباد کے مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ وہاں بھی کچھ مسلمان اس چیز کا پروٹیسٹ کرنے کے لیے روڈ پر نکلے. اب جب روڈ پر نکلے تو اتنے آپے سے باہر ہو گئے کہ پولیس کو مارنا شروع کر دیا. اب اس میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا، کہا کہ یار یہ بتاؤ کمشنر نے معافی مانگی یا نہیں؟ کیا کہا؟ بولیے کمشنر نے معافی مانگی یا نہیں؟ تو کسی نے بتایا نادان تو کس لیے آیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں، بھیڑ کے ساتھ تو بھی شامل ہو گیا. ارے کمشنر نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، اس پولیس نے تھوڑی کوئی گناہ کیا ہے. آج مجھے اس چیز پر بھی تعجب ہوتا ہے، غلطی کوئی کرتا ہے، ہم مسلمانوں کی یا دوسروں کی دکانوں میں آگ لگاتے ہیں، کبھی پولیس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پرشاسن کے خلاف کوئی کرتے. یاد رکھے جو مجرم ہے سزا اس کو ملنی چاہیے. امریکہ نے فلم بنائی ہے، امریکہ کے یہودی نے فلم بنائی ہے، معافی اسے مانگنا چاہیے یا کمشنر کو مانگنا چاہیے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ بس بھیڑ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں کہ ہم کیوں لگے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دور پاک میں بھی یہی ہوا کرتا، لڑائی ہوا کرتی، جھگڑے ہوا کرتے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم کیوں لڑتے ہیں، ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں. کبھی کسی سے پوچھا جاتا تو کوئی کہتا کہ اس نے میری بیٹی پر غلط نظر اٹھائی، کوئی کہتا کہ اس نے معاذ اللہ میرا پیسہ کھا لیا اس لیے ہمارے خاندانی جنگ ہے، کوئی کہتا کہ معاذ اللہ اس نے میرے کپڑے پر پیر رکھ دیا اس لیے میں اس سے لڑ رہا ہوں. عجیب کیفیت تھی. لایانی اور بے تکی باتوں پر لوگ لڑا کرتے تھے، لیکن سنو لڑائیاں بھی عجیب ہوتی تھی اور کبھی کبھی صلح بھی ہو جاتی. صلح بھی کبھی کبھی ہو جاتی. اب صلح کیسے ہوتی وہ سنیے. صلح کے حوالے سے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب عرب کے قبائل میں صلح ہوتی آپس میں، جب وہ ملتے تو لڑنے میں بھی بے مثال تھے اور صلح میں بھی بے مثال. صلح کیسے ہوتی جانتے ہیں آپ؟ صلح ایسے ہوتی کہ جب دو قوم کے قبیلوں کے بڑے سردار یا دو بادشاہ جب آپس میں ملتے
تو ایسا نہیں کہ لڑائی تو میدان میں ہو اور صلح بند کمرے میں ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب صلح کی باری آتی تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ ایک بڑے میدان کے اندر جمع ہو. کہاں جمع ہوتے؟ بڑے میدان کے اندر. اور وہ دونوں قبیلوں کے سردار جو برسوں سے لڑ رہے تھے، جن کو لڑتے لڑتے 100 سال 200 سال بلکہ کبھی کبھی تو ہزاروں سال بھی ہو جاتے لڑتے، ایسے بھی خانہ جنگیاں، لیکن جب وہ ملتے نا تو وہ اپنے پورے قبیلے کو بڑے میدان میں جمع کرتے. اور کیسے ملتے کہ ان قبیلوں کے 2 سردار سفید علم کو لے کر کے، سفید جھنڈے کو لے کر کے ایک بڑے چوٹی، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے. نیچے پوری قوم جمع ہے، پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر، ابھی تو کرلا کا پہاڑ بھی ڈھونڈنے پر نظر نہیں آئے، اتنے گھر بنے، یہ بالکل پہاڑ ہوتے. اب اس پر یہ دونوں جب کھڑے ہوتے تو 2 کمان ہوتی، 2 دھنش ہوتے اور ایک بان، آپ کیا کہتے ہیں، ایرو، تیر کمان. وہ دونوں قبیلوں کے سردار 2 دھنش لیتے، کمان لیتے، اور بیچ میں سفید جھنڈا لگا کر کے ایک تیر رکھتے. کمان کتنی ہوتی؟ بولو 2. تیر کتنی ہوتے؟ 1. اور وہ دونوں بادشاہ، دونوں حاکم جو پہلے لڑتے تھے، ایک دوسرے کے اینیمی اور دشمن تھے، جب وہ ملتے ہیں تو اپنے ملنے کا اظہار وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس تیر کو اس کمان سے چھوڑتے، اور جب اس تیر کو اس کمان سے چھوڑتے ہیں تو وہ تیر ہواؤں میں بلند ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ تیر ہواؤں میں بلند ہوتا ہے دونوں قبیلوں کے اندر نعرے بلند ہو جاتے ہیں کہ اے لوگوں، اب تم اس چیز کو سمجھ لو، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے پکے پیٹ بن چکے. اور ان کا یہ گلے ملنا، ان کا یہ 2 کمان کا ملا کر کے ایک تیر کا چھوڑنا، اب یہ اس بات کی دلیل بن جاتی کہ یہ ہے تو 2 لیکن ان دونوں کی دوستی ایک ہے، ان دونوں کی خوشی ایک ہے، ان دونوں کی مرضی ایک ہے، ان دونوں کی دشمنی ایک ہے، ان دونوں کی عداوت ایک ہے. اب اگر کوئی ایک سے پنگا لے گا تو وہ دوسرے کا بھی دشمن ہوگا، کسی دوسرے سے دشمنی کرے گا تو وہ اس کا بھی عدو کہلائے گا. پتہ یہ چلا کہ اس طریقے سے عرب کے قبیلے کے 2 سردار ملتے اور تیر کمان کو اپنے کمان کو لے کر کے تیر کو آسمان کی طرف چھوڑتے اور دنیا والوں کو بتا دیتے، اے دنیا والوں، ہم اب ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں کہ کمان سے مل گیا، تیر کمان سے نکل گیا. اے دنیا والوں، جان لو، آج کے بعد ہم ذاتیں الگ ہیں لیکن ہماری محبت ایک ہے، ہماری خوشی ایک ہے، ہماری مرضی ایک ہے، ہماری نفرت ایک ہے، ہماری عداوت ایک ہے. اب ایک کا دشمن دوسرے کا بھی دشمن ہوگا، ایک کا دوست دوسرے کا بھی دوست ہوگا. اب اگر کوئی اسے گالی دے گا تو اسے بھی گالی لگے گی، اب اگر کوئی اسے گالی دے گا تو اسے بھی گالی لگے گی، اب اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا تو اس کی بھی بے ادبی کہلائے گی، اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا تو اس کی بھی بے ادبی کہلائے گی. اس مثال کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھے. اب آؤ قرآن مقدس کی سورہ والنجم کی آیت کریمہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ وہ جلوہ قریب ہوا اور وہ اتنے قریب ہوئے کہ تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا. گویا تیر کمان کی بات کہہ کر اللہ رب العزت جل شانہ نے عرب والوں کو سمجھایا، اس لیے کہ قرآن عرب میں نازل ہوا تھا، انہی کی زبان میں سمجھایا، انہی کے انداز میں سمجھایا، انہی کی اسٹائل میں سمجھایا، اور یہ بتایا کہ جس طریقے سے 2 قبیلے اور 2 قبیلوں کے سردار ملتے ہیں تو تیروں کمان کے ذریعے سے اظہار ہوتا ہے. معراج کی رات اللہ اور محمد ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. لہٰذا زمانے والوں، آج معراج کی رات سے پہلے تم جو کچھ سمجھتے تھے وہ تمہاری
दुश्मनी एक है। अब अगर कोई अल्लाह को राजी करेगा तो वो रसूलुल्लाह को भी राजी करेगा, रसूलुल्लाह को राजी करेगा तो अल्लाह को भी राजी करेगा। अब अगर कोई मोहम्मद की बेइज्जती करेगा तो वो खुदा का भी बेअदब कहलाएगा। अब अगर कोई मोहम्मद की गुस्ताखी करेगा तो वो खुदा का भी गुस्ताख कहलाएगा। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुरान में अल्लाह ने सुम्मा दना फदल्ला फकाना काबा कौसैन का जुमला इस्तेमाल करके ये बता दिया, ऐ दुनिया वालों, बस आज के बाद में याद रखो कि जो मोहम्मद का है वही खुदा का है, जो मोहम्मद का नहीं वो अल्लाह का भी नहीं हो सकता। जो खुदा का है उसे मुस्तफा का बनना पड़ेगा, और अगर कोई मोहम्मद का नहीं है तो वो खुदा का नहीं बन सकता। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन लोगों को जो मक्के और मदीने में रहते थे, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते थे, जानते हो अल्लाह ने ये नहीं कहा ठीक है तुम मुझसे मोहब्बत करो काफी है, मोहम्मद से मोहब्बत मत करना या मेरे रसूल को छोड़ देना या उसकी इत्तबा मत करना। नहीं नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की और कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ वो लोगों जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत की बातें करते हैं, अगर सही मानों में तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो याद रखो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो, मेरे महबूब के पीछे पीछे चलो। और जब मेरे महबूब की इताअत करोगे अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। पता ये चला कि जो मोहम्मद का नहीं है वो खुदा का नहीं हो सकता, जो मोहम्मद के पीछे ना चले वो कभी खुदा की इत्तबा नहीं कर सकता, खुदा की पैरवी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, आज हमारे जमा होने का मकसद ये है कि आज ईमान को पहचानो। और ईमान क्या है? ईमान नाम मोहब्बत रसूल का है। अरे सहाबा की कैफियत क्या थी, और वाह बिन मसऊद सकफी ने जो चीज बयान की थी वो यही तो बयान की थी। उसने जब हुजूर की बारगाह में सहाबा को देखा ना तो कैफियत ये थी कि हुजूर जब वजू कर रहे थे तो सहाबा हुजूर के वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, हुजूर नाक साफ करते, हुजूर की नाक से जो चीज निकलती सहाबा उसे भी जमीन पर गिरने नहीं देते, हुजूर के लुआब को जमीन पर गिरने नहीं देते, हुजूर के वजू के पानी को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते। बल्कि कैफियत ये है और वह बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मैं जब पहुंचा तो कैफियत ये थी कि सहाबा हुजूर के वजू के पानी को अपने मुंह पर मल रहे हैं, और अगर कोई दूर है उसे पानी नहीं मिल रहा तो जिसके हाथ पर हुजूर के वजू का पानी लगा है तो उसके हाथ को अपना हाथ मत करता और अपने हाथ को अपने चेहरे पर मल लिया करता। मोहब्बत किया करते थे हुजूर से, कैसा इश्क किया करते थे हुजूर से। और उसने यही कहा था कि सुनो तुम मोहम्मद से कभी नहीं जीत सकते, इसलिए कि मैं बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ और किसी दरबार के किसी बादशाह की ताज़ीम में मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा जैसी ताज़ीम मोहम्मद के असहाब करते हैं, जैसी तौकीर मोहम्मद के असहाब करते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सहाबा की कैफियत ये होती कि हुजूर जिस कपड़े को पहन लेते सहाबा उस कपड़े से भी मोहब्बत करने लगते, हुजूर जिस चादर को पहन लेते सहाबा उस चादर से भी मोहब्बत करने लगते। और इतना ही नहीं बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैफियत ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जब अपने सर को मुंडवाया और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल जब निकलने लगे अबू तलहा को करीब बुलाया, कहा इस बाल को लो और लोगों में बांटना शुरू कर दो। सहाबा बयान करते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाल कटवाए तो एक बाल भी हुजूर का जमीन पर नहीं गिरने पाता, सहाबा उसे लेकर के तबरुक के तौर पर रखते। ऐ हुजूर को अपनी तरह कहने वालों, तुम भी सैलून पे जाते हो, कभी थोड़े से बाल जाकर अपनी बीवी को ही दे देना, बीवी ये मेरे बाल संभाल के रखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि बीवी तुम्हें बेवकूफ
गर्दाने की। अरे बेवकूफों, नादानों, हुजूर से बराबरी की बात करते हो। अरे देखो, सहाबा हुजूर की धूप से मोहब्बत करते, हुजूर के वजू के पानी से मोहब्बत करते, बल्कि हुजूर के जिस्म के हर हिस्से से ऐसी मोहब्बत करते कि मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मुझे दुनिया और बादशाहत से बेहतर हुजूर के जिस्म का एक बाल नहीं लगता। हुजूर के बाल की तौकीर किया करते और कैसी ताज़ीम करते। सुनो, हुजूर का बाल ले लिया तो इसलिए नहीं कि उसे फेंक दे या उसका जो है कुछ मिस यूज करे, नहीं, बल्कि कैफियत ये होती। उम्मे सलमा का तरीका बुखारी शरीफ में मौजूद है। जब उम्मे सलमा के पास कोई बीमार आता, उम्मे सलमा उसी हुजूर के बालों को पानी के अंदर फेरती और वो पानी मरीज को पिलाती, मरीज को शफा मिलाया करती। हुजूर का एक छुपा था जो हज़रत उम्मे सलमा के पास था। जब कोई मरीज आता, हुजूर के छुपे का पानी निचोड़ करके मरीज को पिला देती, उसे शिफा मिल जाती। मुझे बताओ, ऐसा आदमी कब कर सकता है? अरे ऐसा आदमी उसी के साथ कर सकता है कि जिससे दिल में मोहब्बत हो, जिसकी ताज दिल में हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के रसूल की भी ताज़ीम करते हैं और जिक्र मुस्तफा की भी ताज़ीम करते हैं, दुरूद व सलाम की भी ताज़ीम करते हैं। और मैं ये कहूँगा, याद रखें, जब तक कि मुस्तफा की मोहब्बत दिल में पूरी ना हो, ईमान कभी कामिल नहीं हो सकता, ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कि मेरे आका की अदना की बेअदबी ईमान का जनाजा निकाल देती है। बल्कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना क़ूलू ज़ुरना, ऐ ईमान वालों, अपने नबी को राइना मत कहो, बल्कि जब भी कहना है उन्जुरना कहो। क्यों? इसलिए कि राइना के डबल मीनिंग थे। एक माना अच्छा था और दूसरा माना बुरा था। अल्लाह ने कुरान में इस पर भी पाबंदी लगाई, अगर महबूब की शान में बयान करना है तो यहाँ डबल मीनिंग वाले लफ्ज भी नहीं चलेंगे, यहाँ वही लफ्ज कहे जाए तो मुस्तफा की शान के लायक, मुस्तफा की शान के लायक। अल्लाह ताला हमें शान मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की तौफीक अता फरमाए, हुजूर की ताज़ीम और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कल आप थोड़ा जल्दी तशरीफ लाएं। कितने बजे आएंगे? देखिए, जो उसूल और कानून ये कहता है कि 10 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाना। कितने बजे? 10 बजे। कल इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 9 बजे तकरीर शुरू हो जाए। कितने बजे? 9 बजे। कितने लोग आएंगे? लोग बच्चों हाथ मत उठाओ तुम प्लीज। ये जो खड़े हैं वो नहीं आएंगे? आएंगे। और कल मैं आपको सिद्दीक़ अकबर का इश्क़ रसूल बताऊंगा। ये 4 दिन है ना, आज रसूलुल्लाह के बारे में मैंने बताया, कल अबू बकर का इश्क बताऊंगा, परसों इश्क उमर फारूक आजम बताऊंगा, इसके बाद उस्मान गनी का इश्क रसूल बताऊंगा, फिर मौला अली का इश्क रसूल बताऊंगा, ताकि आज हम सिर्फ इन सहाबा इकराम को साहिबे खुश ना समझे कि ये तो सिर्फ नमाजी थे, ये तो सिर्फ रोजा रखने वाले, हज या ज़कात देने वाले थे। ये सब क्वालिटी उनके अंदर थी, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो हुजूर के आशिक थे, वो हुजूर के आशिक थे। अल्लाह उनके इश्क का ज़र्रा हमारे अंदर अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह ठीक 9 बजे हमारी और आपकी मुलाकात यही होती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक नसीब फरमाए। खड़े हो जाए, सलातो सलाम।